راستے میں رضاکار ان کے ساتھ ملتے گئے اور تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ جب مسنہ محاذ پر پہنچے تو ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ پوران کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام امراء اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز پیغام بھیجے۔ اس نے سب کو کہا کہ اپنی جاگیروں کو، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں خدروں سے لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی۔ لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچنے لگے۔ رستم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مدائن سے مسلمانوں کے خلاف لشکر بھیجے۔ ایک کا کمانڈر جابان تھا۔ اسے رستم نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے کنارے جائے اور ہیرا پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ دوسرے لشکر کا کمانڈر نرسی تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ فرات اور دجلہ کے درمیانی علاقے میں ایک مقام تسکر جا کر اگلے حکم کا انتظار کرے۔ اس وقت ابو عبید 10,000 مجاہدین کے ساتھ ایک مقام خفان تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ فارسیوں کا ایک لشکر فرات کے کنارے کنارے ہیرا کی طرف آ رہا ہے۔ ابو عبید نے اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیشتر اس کے کہ دشمن ہم تک پہنچے ہم اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ ابو عبید نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور 10,000 مجاہدین کو لے کر چل پڑے۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام غارق کے قریب مجاہدین نے جابان کے لشکر کو روک لیا۔ یہ ایک خونریز لڑائی تھی۔ ابو عبید کو جنگی قیادت کا اتنا تجربہ تو نہ تھا، لیکن انہوں نے ذرا سی بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے 10,000 کے لشکر کو ایسی اچھی طرح سے منظم کر کے لڑایا کہ فارسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ فارس میں مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی موجود تھی۔ مجاہدین ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن غیر منظم ہو کر پسپا ہونے لگا۔ رستم کا یہ لشکر اپنی بے شمار لاشیں اور تڑپتے ہوئے زخمی پیچھے چھوڑ کر ایسا بکھرا کہ مجاہدین نے فارسی کمانڈر جابان اور اس کے نائب مردان کو پکڑ لیا۔ مردان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کرنے والے نے وہیں قتل کر دیا۔ جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فارس کی فوج کا جرنیل ہے۔ میرے عرب دوست، جابان نے مجاہد سے کہا، مجھے پکڑ کر کیا کرو گے؟ بوڑھا آدمی ہوں، آؤ میں تمہیں 2 جوان جنگی قیدی دوں گا۔ یہ 2 بڑے قیمتی غلام ہوں گے اور میں تمہیں کچھ قیمتی چیزیں دوں گا۔ غلام اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں؟ مجاہد نے پوچھا۔ میں یہ تمہارے حوالے کروں گا تو مجھے آزاد کرنا، جابان نے کہا، لیکن وعدہ دو کہ غلام اور قیمتی اشیاء لے کر مجھے آزاد کر دو گے۔ میں عرب ہوں اور مسلمان ہوں، مجاہد نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ میرے سپہ سالار کے پاس چل کر میرے ساتھ معاملہ طے کر لو۔ جابان مان گیا۔ مجاہد اسے ابو عبید کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ قیدی اپنی رہائی کے عوض کیا پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی سپاہی نہیں، ایک مجاہد نے جابان کو پہچانتے ہوئے کہا، یہ فارسی فوج کا سپہ سالار ہے۔ میں اسے قتل کرنے گیا تھا لیکن یہ بچ نکلا، اسے قتل کر دو۔ ٹھہرو، ابو عبید نے کہا اور جابان کو پکڑنے والے مجاہد سے پوچھا، کیا تو نے اسے نوجوان جنگی قیدیوں اور کچھ قیمتی اشیاء کے عوض آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا؟ ہاں سپہ سالار، مجاہد نے جواب دیا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ابو عبید نے کہا، ایک مسلمان اس کی جاں بخشی کر چکا ہے، اسے لے جاؤ، اسے اپنا افزانہ لو اور اسے آزاد کر دو۔ مسلمان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح فارس کا ایک تجربہ کار جرنیل آزاد ہو گیا۔ فارس کے دارالحکومت مدائن کے محل کے ایک کمرے میں فارس کا نامور جرنیل تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور واپس آ جاتا، کبھی چلتے چلتے رک جاتا اور ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا، کبھی رک کر کسی سوچ میں محو ہو جاتا اور اچانک چل پڑتا۔ اس کے انداز میں عتاب تھا۔ اس کی رہائش شاہی محل سے کچھ دور تھی۔ وہ بھی ایک محل تھا لیکن ملکہ فارس پوران شہر کے کہنے پر وہ شاہی محل میں آ گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عرب اور فارس خونریز اور بڑی ہی شدید جنگ میں الجھے ہوئے تھے اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ فیصلہ فارس کے خلاف ہوتا نظر آتا تھا۔ کسی بھی لڑائی میں فارس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی تھی۔ پوران نے اسے کہا تھا کہ محاذوں سے قاصد آتے ہیں تو پہلے تمہارے پاس جاتے ہیں، پھر تم میرے پاس آتے ہو، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اکٹھے رہیں؟ پوران نے رستم سے کہا تھا، تمہاری طرح میں بھی راتوں کو سو نہیں سکتی، جنگ کی اگلی خبر کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں۔ ہاں ملکہ فارس، رستم نے کہا تھا، یہی بہتر ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، ہم اس طرح چین کی نیند سوئیں گے۔ جس رات ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ آخری مسلمان کا خون سرزمین فارس پر بہا دیا گیا ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ پوران نے جذباتی لہجے میں کہا تھا، اور کیا تم ضروری سمجھتے ہو کہ مجھے ملکہ فارس کہو؟ پوران کہا کرو، ہم دونوں کا جذبہ ایک جیسا ہے، فارس جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں۔ پوران نوخیز لڑکی نہیں تھی، جوانی کے آخری حصے میں تھی لیکن بادشاہ کی بیٹی تھی۔
وہ فارس کے حسن کا نمونہ تھی۔ اس کے دل میں عربی مسلمانوں کی نفرت اور فارس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ حسین اور دلکش عورت ہے۔ اس روز جب رستم محل کے ایک کمرے میں غصے اور تفکر کی کیفیت میں ٹہل رہا تھا، اس وقت پوران مدائن شہر کی پناہ پر کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی جدھر سے قاصد آیا کرتے تھے۔ ملکہ فارس اسے اپنے عقب میں آواز سنائی تھی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، اس کے قریب قلعہدار کھڑا تھا۔ اگر ملکہ قاصد کے انتظار میں ہیں تو نیچے چلی جائیں، قلعہدار نے کہا۔ قاصد آ چکا ہے اور سیدھا رستم کے پاس گیا تھا۔ رستم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پوران نے کہا۔ اس سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں ملکہ معظم؟ قلعہدار نے کہا۔ میں بھی رستم کے پائے کا جرنیل ہوں، محاذ سے آنے والے قاصد کو دور سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ اچھی خبر لایا ہے یا بری۔ میں نے اس قاصد کو دیوار کے اوپر سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ اور اس کے گھوڑے کی چال بتا رہی تھی کہ خبر اچھی نہیں۔ خبر جو بھی آتی ہے اچھی نہیں ہوتی، پوران نے اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز سے کہا اور دوڑتی ہوئی شہر پناہ سے اتر گئی۔ نیچے اس کا گھوڑا کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایڑ لگا دی۔ رستم نے دربان کو بلایا۔ جالینوس سے کہو فوراً میرے پاس آئے۔ رستم نے دربان کو حکم دیا۔ دربان باہر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ رستم کمرے میں کھڑا تھا اور دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آ گئے جالینوس؟ رستم نے دروازے کی طرف گھومے بغیر کہا۔ جابان کی خبر لی تم نے؟ میں خبر سننے ہی آئی ہوں رستم۔ رستم تیزی سے گھوما، جالینوس کی بجائے اس کے سامنے پوران کھڑی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ خبر اچھی نہیں ہے، پوران نے کہا، اسی لیے تم نے مجھے ابھی تک بے خبر رکھا ہے۔ پوران نے رستم کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے چہرے پر شکست کا تاثر نہیں دیکھ سکتی۔ کیا خبر آئی ہے؟ جابان اور مردان شاہ نے سلطنت فارس کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ رستم نے شکست خوردہ نہیں بلکہ غصیلے لہجے میں کہا، دونوں نے مسلمانوں سے ایسی شکست کھائی ہے کہ مردان شاہ کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اور جابان؟ وہ زندہ ہے، رستم نے جواب دیا۔ قاصد نے بتایا ہے کہ جابان بھی پکڑا گیا تھا، لیکن انہیں ایک دھوکہ دے کر زندہ واپس آ گیا ہے۔ اگر مروان شاہ اور جابان جیسے جرنیل شکست کھا گئے تو کیا میں خود آگے چلا جاؤں؟ نہیں رستم، پوران نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اور اپنا ایک رخسار رستم کے گال سے لگا کر کہا، تم ساری فوج کے قائد ہو، سلطنت کے تمام اہم امور کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو، تم یہاں بیٹھ کر جرنیلوں کو لڑاؤ۔ پوران کے ریشم جیسے ملائم بال رستم کے چہرے کو مس کر رہے تھے۔ رستم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے حسن سے مسحور کرنے کی کوشش نہ کرو پوران، رستم نے غصیلی سنجیدگی سے کہا، مجھے اسی کیفیت میں رہنے دو جو مجھ پر طاری ہے۔ میں تمہارا غصہ کم کرنا چاہتی ہوں، پوران نے کہا، میں تمہیں سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا سلطنت فارس کے متعلق میرے جذبات سے تم واقف نہیں ہو؟ میں نے اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ فارس کی سلطنت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو رستم، اب یہ سوچو کہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں یا ہماری فوج میں ایسی کوئی خامی ہے جو ہمارے جرنیلوں کو مسلمانوں کے آگے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ میں تو یہ سنتی ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے، پھر ہر میدان میں فتح یاب کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت عورتوں کے گالوں اور ریشمی بالوں سے سکون حاصل نہیں کرتے، رستم نے کہا۔ وہ شراب کی سراہیاں خالی کر کے اپنی شکست کو بھولنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ محلات میں نہیں رہتے۔ معلوم نہیں ان کا مذہب سچا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے کے پکے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت مستحکم اور پرعزم ہے، پوران نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا نیا خلیفہ انقلابی ذہن کا آدمی ہے، کیا نام ہے؟ عمر بن خطاب، رستم نے کہا۔ ہمارے جاسوس مدینہ موجود ہیں، وہ بھی ہیں اور مدینہ کے ارد گرد 2-4 عیسائی بھی ہیں، وہ باقاعدہ خبریں بھیج رہے ہیں۔ ان خبروں سے تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پوران نے پوچھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان عقیدے کے پکے ہیں، رستم نے کہا۔ یہودیوں نے اپنی بڑی حسین لڑکیوں کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ناکام رہے۔ ادھر ہمارے سپاہی سے سالار تک کا یہ حال ہے کہ عیاشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مجھے مدینہ سے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ کسریٰ پرویز نے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیے تھے، اس لیے سلطنت فارس اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ ان کا نیا خلیفہ عمر اپنے رسول کے پیغام کی توہین کا انتقام لے رہا ہے، اور وہ کامیاب بھی ہے، پوران نے کہا۔ ہاں پوران، رستم نے کہا، ابھی عمر کو کامیابی کی خبریں مل رہی ہیں، ہمارا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے۔ یہودیوں نے مسلمان تاجروں کے بحروب میں مدینہ سے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کو فارس کی جنگی طاقت سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ عراق کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ہماری فوج کی دہشت مدینہ کے لوگوں پر بھی طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ خلیفہ کے اپنے حلقے کے آدمیوں نے عراق کے محاذ پر آنے کی حامی نہیں بھری تھی۔ مسلمانوں کی باقاعدہ فوج نہیں ہے کہ وہ لوگ عوام کو جبراً بھرتی کر لیں، وہ رضاکارانہ طور پر ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو جاتے ہیں اور اپنے امیر اور سپہ سالار کی حکم عدولی کو گناہ سمجھتے ہیں۔
ان کے خلیفہ عمر بن خطاب نے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے رضاکار مانگے تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آخر ایک شخص جس کا نام ابو عبید ہے اٹھا اور اپنے آپ کو محاذ کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد رضاکار آگے آنے لگے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو ہمارے جنگی ہاتھیوں سے ڈرایا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہاتھیوں کی ایسی خوفناک باتیں سنائی تھیں کہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ خلیفہ ہمارے خلاف اور کوئی لشکر تیار نہیں کر سکے گا، لیکن ان کا جو لشکر آیا اس کی تعداد 10,000 تھی۔ اس کا سالار ابو عبید ہے۔ اس نے پہلی ہی لڑائی میں ہمارے 2 جرنیلوں کو ایسی بری شکست دی کہ دونوں کو پکڑ لیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ پوران نے پوچھا۔ جالینوس کو بلایا ہے، رستم نے کہا، وہ آ گیا ہوگا۔ رستم باہر نکلا۔ فارس کی فوج کا ایک نامور جرنیل، تاریخوں میں جس کا نام جالینوس لکھا گیا ہے، باہر کھڑا تھا۔ رستم اسے اندر لے آیا۔ جالینوس، رستم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے نمارق کی لڑائی کا انجام سن لیا ہے؟ سن لیا ہے، جالینوس نے کہا۔ میں نے قاصد سے پوچھا تھا، تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ تفصیلات سن کر کیا کرو گے؟ رستم نے بے دلی سے کہا۔ مروان مارا گیا ہے، جابان کسی طرح جان بچا کر عربوں کی قید سے نکل آیا ہے۔ ان دونوں کے دستوں کے بچے کچھ آدمی کس کر جا پہنچے ہیں جہاں اپنے جرنیل نرسی کا لشکر خیمہ زن ہے۔ تم فوراً کچھ دستے ساتھ لو، سوار زیادہ لے جانا۔ جالینوس، ملکہ فارس نے کہا، جنگ کے متعلق تمہیں رستم ہدایات اور احکام دے گا۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ فارس ایک اور شکست کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے، لیکن فارس کو بچانا مشکل نظر آنے لگا ہے۔ آپ اب اچھی ہی خبر سنیں گی ملکہ فارس، جالینوس نے کہا۔ زرتشت کی قسم، پہلی شکستوں کا بھی انتقام لوں گا۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو تیار کیا۔ مدائن پر خوف و ہراس طاری تھا۔ فارس کے اس مرکزی شہر کے لوگوں کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ آج فلاں جگہ سے فوج بھاگ آئی ہے اور آج مسلمان فلاں شہر یا فلاں قصبے پر قابض ہو گئے ہیں۔ ان شہروں اور قصبوں سے لوگ بھاگ کر مدائن پہنچ رہے تھے۔ اب شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مروان شاہ اور جابان بھی شکست کھا گئے ہیں اور جالینوس آگے جا رہا ہے۔ مدائن کی گلیوں میں مجذوب سا ایک آدمی اوٹ پٹانگ بولتا اکثر نظر آیا کرتا تھا۔ لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب جالینوس کمک کے دستے تیار کر رہا تھا، یہ مجذوب شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا۔ وہ حسب معمول کبھی اونچی کبھی دھیمی آواز میں کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ شہر سے کچھ دور چلا گیا۔ آگے زمین نشیبی تھی اور درخت خاصے زیادہ تھے۔ مجذوب نشیب میں اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آجا آجا، اسے آواز سنائی دی، جلدی آ۔ یہ ایک آدمی کی آواز تھی جو ایک گھوڑے کی لگام پکڑے ایک گھنے جھنڈ میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجذوب دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ سوار ہو جاؤ اور نظر نہ آؤ، گھوڑے والے نے کہا۔ ابو عبید نمارق میں ہوگا، اسے یہاں کی پوری اطلاع دو۔ تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں، مجذوب نے کہا۔ مجھے جالینوس کی کمک سے بہت پہلے ابو عبید تک پہنچنا ہے، اللہ حافظ۔ اور مجذوب نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ کوئی مجذوب نہیں تھا بلکہ ایک ذہین اور دماغی لحاظ سے چاق و چوبند رہنے والا عربی مسلمان اشعر بن اسامہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جہاں فن حرب و ضرب اور جنگی قیادت میں ایسا مقام پیدا کیا تھا کہ دشمنوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا، وہاں جاسوسی کا ایسا نظام قائم کیا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت کا انہیں خاصا قبل از وقت علم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے خصوصی طور پر عقل مند اور جانباز قسم کے جاسوس دشمن کے شہروں میں بھیج دیے تھے۔ اشعر بن اسامہ انہی جاسوسوں میں سے تھا جو مجذوب اور پاگل بن کر مدائن میں کبھی داخل ہوا تھا۔ شہر والے ہر روز اسے کہیں نہ کہیں بیٹھا کھڑا یا چلتا پھرتا اور کچھ نہ کچھ بولتا دیکھتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کو وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ وہ راتیں ایک عراقی عیسائی کے گھر میں گزارتا تھا۔ یہ عیسائی دراصل عرب تھا اور مدائن میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ اس کی ہمدردیاں عربوں کے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان جاسوسوں کو اپنی پناہ میں رکھنے اور انہیں معلومات فراہم کرنے کا اسے معاوضہ ملتا تھا۔ جالینوس ابھی اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے نہیں نکلا تھا کہ اشعر بن اسامہ سپہ سالار ابو عبید کے پاس پہنچ گیا۔ ابو عبید پاگلوں جیسے حال حلیے کے اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی اچھی نسل کا اور اتنا تندرست اور توانا گھوڑا کہاں سے لایا ہے۔ میرا نام اشعر بن اسامہ ہے، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مدائن سے آ رہا ہوں، جاسوسی کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہا۔ خدا کی قسم، ابو عبید نے کہا، میں مان نہیں سکتا کہ تم جیسا آدمی جاسوس ہو سکتا ہے۔ کیا کسی سالار کو جانتے ہو؟ اگر مثنہ بن حارثہ یہاں موجود ہیں تو وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اشعر نے کہا۔ مثنہ بن حارثہ ابو عبید کے ماتحت سالار تھے۔ انہیں بلایا گیا، انہوں نے اشعر کو پہچان لیا اور ابو عبید کو بتایا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ اب میری بات سنیں، اشعر نے کہا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں کسکر ایک مقام ہے جسے سقاتیہ بھی کہتے ہیں۔ فارس کی فوج کے بہت سے دستے وہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے جن دستوں کو شکست دی ہے ان کے بھاگے ہوئے آدمی سقاتیہ چلے گئے ہیں۔
वहाँ के जर्नैल का नाम नरसी है। रुस्तम उसके लिए कुमक भेज रहा है। मेरे हिसाब के मुताबिक नरसी तक ये कुमक 4 रोज बाद पहुंचेगी। अशअर बिन उसामा ने अबू उबैद और मुसन्ना को बताया कि जालिनूस कितनी कुमक ला रहा है। अबू उबैद के लिए ये इत्तला बड़ी कीमती थी। इब्ने हारिसा, अबू उबैद ने मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, जो तजर्बा अब तक तुझे हासिल हो चुका है वो मुझे हासिल नहीं, लेकिन हम जालिनूस की कुमक से पहले सकातिया पहुंच जाएं तो खुदा की कसम हम उनकी कमर तोड़ डालेंगे। अल्लाह का नाम लिया अबू उबैद। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, फौरन कूच का हुक्म दे। तूने अमीरुल मुमिनीन की हिदायत पर अमल किया है कि कोई कदम उठाने से पहले अपने साथी सालारों से मशवरा कर लिया करना। तूने ठीक सोचा है। हम अगर फारसी जर्नैल नरसी तक जालिनूस से पहले पहुंच गए तो उसे अलग और जालिनूस को अलग शिकस्त दे सकेंगे, और अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अबू उबैद ने उसी वक्त कूच का हुक्म दे दिया। उसने सालारों, नायब सालारों वगैरह को बता दिया था कि वो कहाँ जा रहे हैं और हदफ क्या है। ग़ज़वा बद्र से ये रिवायत चली थी कि मुसलमान तादाद में कम थे। दुश्मन नफरी के लिहाज से 3 गुना ताकतवर था। उसके पास घोड़े ज्यादा और हथियार बेहतर किस्म के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम ने तादाद की कमी और हथियारों की कमतरी को जज्बे और जंगी फहम फरासत से पूरा किया था। इसके बाद यही रिवायत चल पड़ी कि मुसलमान हर दौर और हर मैदान में कम तादाद में लड़े और फतह याब हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन में दूसरी खूबी ये पैदा की थी कि कूच और पेशकदमी इस कदर तेज होती थी कि दुश्मन हैरान रह जाता और बोखला उठता। एक वस्फ जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके पाए के सालारों ने अपने मुजाहिदीन में पैदा किया था वो ये था कि नज़्म व नस्क बरकरार रखें और हिकमत के बगैर कोई हरकत न करें। ये थी अमीर की इताअत, जिसे मुसलमान मजहबी फरीजा समझते और इसकी पाबंदी करते थे। लेकिन ये खूबी उस वक्त के हर अमीर और हर सालार में थी कि वो जाती मामलात और पसंद और नापसंद और तासुबात से पाक होते थे। दरियाए दजला और फुरात के दरमियान एक वसी मैदान में फारस का जर्नैल नरसी अपनी फौज के साथ खैमाजन था। किसी भी मौर्रिख ने उसके दस्तों की सही नफरी नहीं लिखी। ये लिखा है कि उसकी फौज मुसलमानों से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा थी और वो उस वक्त के जदीद हथियारों से मुसल्ला थी और इसमें सवारों की तादाद ज्यादा थी। हर सवार के पास एक बर्छी और एक तलवार थी। अल्लामा शिबली नौमानी ने अपनी किताब अल फारूक में 2 मौर्रिखों बलाजरी और अबू हनीफा के हवाले से लिखा है, फारसी जर्नैल नरसी के साथ बहुत बड़ा लश्कर था और उसके साथ किसरा के 2 जर्नैल बंदविया और तेरविया मेमना और मैसरा पर थे। ये दोनों फारस के मशहूर और जारे जर्नैल थे। हर लड़ाई में बंदविया फौज के दाएं पहलू पर और तेरविया बाएं पहलू पर रहता था और ये अपने दुश्मन को घेरे में लेकर खत्म कर देते थे। उन्होंने रोम जैसी ताकतवर फौज को बहुत बुरी शिकस्तें दी थी। नरसी इन दोनों जर्नैलों के साथ मदाइन से आने वाली कुमक का इंतजार इतनी बेताबी से कर रहा था कि हर सुबह एक सवार को मदाइन के रास्ते पर आगे भेज देता कि कुमक दूर से आती नजर आए तो आकर इत्तला कर दे। नरसी की इस फौज में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिससे फौज का जज्बा मजरूह हो गया था। ये सूरत मरवान शाह और जाबान के उन फौजियों ने पैदा की थी जो नमारक की लड़ाई में मुजाहिदीन से शिकस्त खाकर भागे और सकातिया नरसी की फौज के कैंप में जा पना ली थी। शिकस्त की खिफ़त को मिटाने के लिए उन्होंने मुसलमानों की बहादुरी बल्कि खूंखारी की ऐसी खौफनाक बातें बताईं जैसे मुसलमान इंसान नहीं जिन्नात और भूत हों। हम जिन्नों भूतों से तो नहीं लड़ सकते। भागे हुए हर सिपाही की जबान पर ये अल्फाज थे। नरसी के दस्तों को ये भी पता चल चुका था कि नमारक में फारस के दोनों जर्नैल पकड़े और मारे गए हैं। जाबान अभी लापता था। मौरिख तिबरी ने लिखा है कि जाबान रुस्तम और मलिका फारस के सामने जाने से गुरेज कर रहा था। इससे नरसी के दस्तों में मजीद दहशत पैदा हो गई थी और ये सब बुज़दिल हैं जो अपने जर्नैलों को मरवा कर भाग आए हैं। एक रोज नरसी अपने दस्तों से खिताब कर रहा था, ये भगोड़े गद्दार हैं, मेरा हुक्म चले तो मैं इन्हें मुकद्दस जरतिश्त की आग में जिंदा जला दूं। ये गैरत वाले होते तो जिंदा वापस न आते। ये अब औरतों की तरह डरे हुए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि अपने भाइयों का हौसला बढ़ाएं और अपना कौमी जज्बा मजबूत करके अहद करें कि मुसलमानों से शिकस्त का इंतकाम लेंगे। इनकी बातें मत सुनो, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि आपकी आज की तकरीर से अपने सिपाहियों का लड़ने का जज्बा मजबूत हो जाएगा? शाम के खाने के दौरान जर्नैल बंदविया ने जर्नैल नरसी से पूछा। नहीं, नरसी ने कहा, मैं हर रोज अपने मुखबिरों से सिपाहियों के जज्बे और दीगर उमूर के मुतालिक पूछता रहता हूँ। इन सब पर मुसलमानों की दहशत तारी हो चुकी है। खालिद बिन वलीद को ये आसमान से उतरी किसी खौलनाक मखलूक की तरह समझते हैं। मैंने इसीलिए मदाइन से कुमक मंगवाई है कि वहाँ से जो सिपाही आएंगे वो मुसलमानों से बिल्कुल नावाकिफ होंगे और मुसलमानों के खौफ से आजाद होंगे, वरना हमें कुमक की जरूरत नहीं थी। जर्नैल से तरविया ने कहा, कुमक को पहुंच जाना चाहिए था। हम रुस्तम और मलिका फारस को अच्छी खबर सुनाएंगे। सकातिया को हम मुसलमानों का कब्रिस्तान बना देंगे।
بدویہ نے کہا۔ ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی، لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے لشکر کو اس خیال سے روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔